حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند سے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ امام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موضوع مجلس سے پہلے میں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر سے اپنی مجلس کا ایک حصہ مخصوص کرتی ہوں، اور ایسا اس لیے کرتی ہوں کہ ہم جب فرش عزا پر آئیں اور یہ ایام عزا جس میں جب ہم داخل ہوں تو ہم اپنے دلوں کو نصرت امام کے لیے آمادہ کر سکیں، اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اس لیے کہ فرش عزائے حسینی پر آ کر دل نرم ہو جاتا ہے، حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور ذکر امام حسین علیہ السلام ہمارے دلوں کو متحرک رکھتا ہے، اس میں حرارت پیدا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تمام صاحبان منبر کا یہ فرض ہے کہ وہ فرش عزائے حسینی پر عزاداروں کے دلوں میں اپنے وقت کے حسین کی محبت کو پیدا کرے، ان کی معرفت کو پیدا کرے، تاکہ پورا سال ہم وقت کے حسین کے لیے بھی اسی طرح آمادہ اور تیار رہیں اور اسی طرح متحرک رہیں۔ جو بھی ٹول ہمارے پاس ہے، جو بھی صلاحیت خدا نے ہمیں عطا کی ہے، علم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، افکار کے ذریعے، جو بھی صلاحیت ہمارے پاس ہے ہم اسے استعمال کریں اور اپنے وقت کے امام کے لیے زمینہ سازی کرتے رہیں، ان کے لیے راہ کو ہموار کرتے رہیں۔ تو اذان امام، اس کی مثال اس طرح دیتی ہوں ہمیشہ کہ جیسے پانی جب تک نہر میں متحرک رہتا ہے، پینے کے قابل رہتا ہے، جب ساکت ہو جاتا ہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی پانی کہ جسے خدا نے پاک کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب تک ہم متحرک رہتے ہیں کسی عظیم مقصد کے لیے تو اس وقت تک ہمارے اندر بھی زندگی رہتی ہے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی رہتی ہے، اور ہم کیونکہ جب فرش عزا پر اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں تو اس سے پھر ہم پورا سال اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہمارا تعلق مضبوط رہتا ہے۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں نا، امام تو ہم سے غافل نہیں ہوتے، ہم
گناہ کرتے ہیں، امام ہمارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں امام سے جڑے رہنا ہے، یا ہمیں امام مناجات منتظر، اللہ جل اللہ جل یا امام منتظر، اللہ جل اللہ جل امام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے جڑے رہیں، ان سے تعلق کو مضبوط رکھیں تاکہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں. اور یہ حق و باطل کی جنگ کربلا سے تو شروع نہیں ہوئی ہے نا، یہ جنگ تو ازل سے جاری ہے، حابیل اور قابیل کے وقت سے جاری ہے اور رکنے والی نہیں ہے، ابھی بھی جاری ہے. اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہو چکے ہیں، اور اس وقت تو ہمیں بہت زیادہ اپنے وقت کے امام سے جڑے رہنا ہے، ہمیں متحد رہنا ہے. یہ وقت بہت مشکل وقت ہے حضرات امام، اگر ہم آنکھیں بند کیے رہیں اور غافل رہیں تو نقصان ہمارا ہے. ہم جتنی دیر کرتے رہیں گے عمل کی منزل پر آنے میں، اتنی ہی تاخیر ہوتی چلی جائے گی امام کے ظہور میں. تو کیونکہ اس وقت دنیا مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور ہر طرف سے ہم دیکھیں تو یہی خبریں آ رہی ہیں، ظلم و بربریت ہے، عہد شکنی ہے، منافقت ہے، اور ایک ایسا عالم پیدا ہو گیا ہے کہ ہر شخص کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بس بلاؤں نے چاروں طرف سے لوگوں کو گھیر لیا ہے، اور ہر ایک منتظر ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم منتظر ہیں امام وقت کے، بلکہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی، اور دوسرے مکاتب فکر کے لوگ کیا، غیر مسلم بھی ایک نجات دہندے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور آ کر دنیا کو اس ظلم و جور سے نجات دلانے والا ہے. مگر جیسے جیسے عزیزان امام یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں میں مایوسی بھی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. کہ کیا وجہ ہے کہ جب خدا موجود ہے تو پھر ظالموں کو کیوں نہیں روک رہا، مظلوموں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی، لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگا ہے. تو زان امام دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ خدا مدد نہیں کرتا. جب بھی لوگوں کی سرکشی حد سے بڑھی، خدا نے اپنا اختیار دکھایا ہے. ہم نے دیکھا کہ نمرود کا زمانہ، ایک حقیر سی مخلوق مچھر سے اس کو تباہ و برباد کر دیا. فرعون اپنے طاقتور لشکر کے سمیت دریا میں غرق ہو گیا. ابرہا کا لشکر، جو اس وقت کا ایسا لشکر تھا جو آج جدید اسلحہ جسے ہم کہتے ہیں نا لوگوں کے پاس، کہ جن ملکوں کے پاس جدید اسلحہ ہے، جدید میزائل ہے، اس طرح ابرہا کا لشکر تھا. ایک ننھے سے پرندے کے ذریعے اسے خدا نے تباہ و برباد کر دیا. مگر خدا یہ دنیا معجزات کے ذریعے نہیں چلاتا. اگر معجزات کے ذریعے چلانی ہوتی تو پھر امتحان کیسا، پھر تو کوئی برائی نہ ہوتی دنیا میں، کوئی بھی کچھ غلط کرتا ہی نہیں، پھر تو جزا و سزا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہوتا، جنت و جہنم ہی نہ ہوتے. لیکن یہ دنیا دارالاختیار ہے. خدا نے ہادی بھیجے، رہبر بھیجے ہدایت کے لیے، مگر سب کچھ خدا نے نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ معجزات سے ہوتا رہے گا، ورنہ تو پھر یہ دنیا عالم ملکوت بن جاتی نا، کہ جیسے فرشتے ہیں وہاں پہ کچھ غلط ہوتا ہی نہیں ہے، تو دنیا میں بھی اسی طرح ہو رہا ہوتا. تو خدا نے دنیا کو اس طرح نہیں چلانا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ جب امام کا ظہور ہوگا، جب امام آئیں گے تو اس وقت کیا ہوگا کہ امام کے ساتھ کتنے 313 تو وہ ہوں گے جو کمانڈ کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ 10,000 کا لشکر صرف سرزمین عرب سے اٹھے گا. مگر آپ جب پوری دنیا کی آبادی سے اس کو کمپیئر کریں تو کتنی چھوٹی تعداد ہے. تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے امام مقابلہ کریں گے. تو اس سلسلے میں امام باقر علیہ السلام کی یہ روایت اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. مولا کیا فرماتے ہیں کہ خدا نے جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، جب سے لے کر آج تک کسی دن کو بھی یوم اللہ نہیں کہا، مگر جس دن قائم کا ظہور ہوگا
اس دن کو اللہ یوم اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کی خاص نصرت حاصل ہوگی۔ اسی لیے امام وقت کا ایک لقب المنصور بھی ہے، اس لیے کہ خدا کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ مگر اس کا مطلب پھر بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور ہم کچھ نہ کریں۔ بے شک خدا کی غیبی مدد امام وقت کو حاصل ہوگی، لیکن جو کچھ ہمیں کرنا ہے اپنے وقت میں وہ ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے ہم سے یقیناً پوچھا جائے گا اور سوال بھی ہوگا۔ تو اذان امام اس وقت جب جنگ بدر میں خدا نے 5000 ملائکہ کو بھیجا تھا نا اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے، اس وقت جب نہ اسلحہ تھا نہ لشکر تھا، اور 5000 ملائکہ آسمان سے اترے تھے مدد کے لیے، تو جب وہ رسول کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے تو اس وقت خدا نے کہا کہ نہیں، ابھی زمین پر ہی رکے رہو، ابھی اسی نبی کا جو آخری وصی آئے گا تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، جب وہ جنگ کرے گا تو تم نے مددگار بن کر ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو عزیزان امام اس وقت بھی وہ فرشتے، وہ ملائکہ ہمارے ساتھ زمین پر امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرجہم۔ اور جس وقت امام کا ظہور ہوگا نا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں سب سے اول بیعت کرنے والوں میں شامل ہوں گے اور وہ امام کی نصرت کریں گے۔ رضان امام اسی لیے بس دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم اس فرش عزائے حسینی کے صدقے ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا سچا ناصر، سچا خدمت گزار بنا دے۔ درود پڑھ لیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رضان امام موضوع مجلس آج مجلس کا ہی ایک رکن حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ اس کی بات جو برکتیں اور عظمتیں ہیں نا اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، جو ہم تاخیر کر دیتے ہیں۔ آج تو میں بھی تاخیر سے پہنچی ہوں اس لیے کہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈپینڈ کرتی ہوں لانے والوں پر، لیکن میں اکثریت کی بات بھی نہیں کر رہی، لیکن اکثر لوگ کیونکہ اس کی عظمتوں اور برکتوں سے واقف نہیں ہے اس لیے اتنی تاخیر سے پہنچتے ہیں کہ حدیث قصہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر رکن عبادت ہے، مجلس کا ہر رکن جو حدیث قصہ پڑھ رہا ہے، جو مرثیہ پڑھ رہا ہے، سوز و سلام پڑھ رہا ہے، سب عبادت کر رہے ہیں، سب مولا کی نوکری کر رہے ہیں۔ جو ممبر پر بیٹھ کے ذاکری کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، جو نوحہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ سب مولا کی خدمت کر رہے ہیں، مولا کی نوکری انجام دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ جو عزادار ہیں، جو فرش عزا پر بیٹھ کے گریا کرتی ہیں، درود پڑھتی ہیں، آپ کی منزلت اور مرتبہ تو مجھ سے زیادہ ہے جو میں ممبر پہ بیٹھی ہوں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے مولا نے سعادت دی ہے۔ آپ کا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے کہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس بیوی کے پہلو میں کون سا معصوم بیٹھا ہے، کون سی معصوم بیوی بیٹھ کر پرسہ وصول کر رہی ہے۔ تو عزاداروں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہم کیونکہ گناہ گار ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، گناہوں کے پردے ہیں، لیکن معصومین موجود ہوتے ہیں، اور کون سی بیوی سے کون سی معصومہ پرسہ وصول کر رہی ہوتی ہے اسے خود بھی نہیں پتہ ہوتا عزاداران امام۔ تو بس ہمارا کام کیا ہے کہ جب ہم فرش عزا پر آئیں اپنی نوکری کو انجام دینے کے لیے تو بس یہ ذہن میں رکھ کر آئیں کہ ہم مولا کی نوکری کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس فرش عزا کے مالک نہیں ہیں، ہم اس ممبر کے مالک نہیں ہیں، ہم نوکر ہیں، تو ہمارے انداز بھی نوکروں والے ہونے چاہیے۔ درود پڑھ لیجیے محمد صلی علی مدد اب ہے۔ بلند سے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو سارے امام حدیث قصہ جسے ہم نے شاید محدود کر دیا صرف فرش عزا تک اور یا پھر شب جمعہ تک، حدیث قصہ کی برکتوں اور عظمتوں سے اگر ہم واقف ہوں تو ہم ہر روز حدیث قصہ پڑھیں۔
بلکہ دن میں کئی کئی مرتبہ ہم حدیث قصہ پڑھیں. اور آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ جب کسی شدید مشکل میں پھنس جاؤ، کسی پریشانی میں پھنس جاؤ تو 40 دن لگاتار حدیث قصہ پڑھو. ناممکن ہے کہ تم اس مشکل سے نہ نکل سکو اور تمہاری حاجت پوری نہ ہو. تو حدیث قصہ وہ برکتوں والی حدیث ہے عزاداران امام کہ واحد حدیث ہے. ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں نا، واحد حدیث ہے کہ جس میں خدا وعدہ کر رہا ہے. کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے؟ اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ جہاں بھی میرے بندے جس محفل میں بیٹھ کر بھی یہ حدیث قصہ پڑھیں گے یا سنیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا. اور مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اسی حدیث قصہ میں علی اور علی کے شیعوں کو کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے. کیا الفاظ ہے؟ فقالا علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. علی کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم اور ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے. فضان امام علی یہ فرما رہے ہیں اور وہ رسول جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی منزل پر ہے، وہ رسول کیا کہہ رہا ہے؟ وہ رسول کہہ رہا ہے علی کو مخاطب کر کے، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا. کہ اے علی وہ خدا اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا ہے اور مجھے رسالت عطا کی ہے، اہل زمین میں سے جو بھی جہاں بھی جمع ہوں گے تم اور تمہارے شیعہ تمہارے محب اور اس حدیث قصہ کو پڑھیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ وفیہ مغموم الا وفرج اللہ ہما. تو ان میں جو پریشان ہوگا اس محفل میں موجود ہوگا خدا اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. ولا مغموم الا وکشف اللہ ہما. اور جو مغموم ہوگا اللہ اس کے غموں کو برطرف کر دے گا. ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتا. اور جو بھی اپنی جو بھی حاجت لے کر آئے گا اس محفل میں موجود ہوگا خدا اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا. قبولیت مجلس کے لیے بلند سے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ حدیث قصہ جو ہے یہ فضائل محمد و آل محمد ہے. ایسی برکتوں والی حدیث ہے کہ یہ جو تذکرہ ہے 5 ہستیوں کا کہ جو چادر کے نیچے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی محبت میں اس پوری کائنات کو خلق کیا. یہ الفاظ ہے نا کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. کہ میں کچھ خلق نہ کرتا، نہ یہ مضبوط آسمان، نہ یہ پھیلی ہوئی زمین، نہ یہ روشن چاند، نہ یہ چمکیلا سورج، نہ یہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ یہ چمکتے ہوئے ستارے، نہ یہ چھلکتے ہوئے سمندر، نہ یہ تیرتی ہوئی کشتیاں، کچھ بھی خلق نہ کرتا اگر ان 5 کو خلق نہ کرتا. سبحان اللہ. اور اس کی تصدیق کے لیے یہ حدیث بھی موجود ہے نا، اولو ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد. کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اور علی اسی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو اذان امام اس طرح کی بے شمار احادیث موجود ہے، بے شمار واقعات موجود ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے پنجتن کے نور کو خلق کیا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. تو بس ایک واقعہ
آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، کتاب فضائل مرتضوی میں یہ واقعہ موجود ہے. وہ کتاب ہے جس میں مولا کے فضائل کے باب میں بے شمار واقعات موجود ہیں، اور اس کتاب کو بین کر دیا گیا تھا. بڑی مشکل سے ملتی ہے، صرف ایک مرتبہ اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے. تو اسی فضائل مرتضوی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد محمد بیٹھے ہیں رسول مدینہ میں مسجد نبوی میں، اصحاب چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں ایک دیو داخل ہو گیا اور بہت ہی خطرناک ہے. 31 گز لمبا لکھا ہے روایت میں کہ اس کا قد تھا، اور بہت لمبے بال تھے، اور جو اس کا حلیہ لکھا ہوا ہے کہ دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، اور اس طرح کا اس کا حلیہ، اور اس کے چہرے پر ایک بہت گہرا زخم کا نشان تھا. مسجد نبوی میں جیسے ہی داخل ہوا، اصحاب ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے. رسول نے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ میرے پاس آ رہا ہے. آیا رسول کی خدمت میں، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کھجور کے پتے سے، اور چہرے پر ایسا زخم ہے کہ اس سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے. اب رسول کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، خدا نے مجھے جناب آدم سے 30,000 سال پہلے پیدا کیا. اب اس دیو کو، اس جن کو 30,000 سال پہلے پیدا کیا ہے، تو پنجتن کا نور کب خلق ہوا ہوگا، اس سے اندازہ لگائیں گے. کیونکہ جن و انس تو قرآن میں ساتھ ساتھ آ رہا ہے نا، جن و انس، لیکن جن آدم سے پہلے خلق ہوئے ہیں نا. جبھی تو شیطان کو، وہ تو جنات میں سے تھا، جبھی تو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات پہلے موجود تھے. تو جب رسول خدا سے کہہ رہا ہے کہ مجھے 30,000 سال پہلے آدم سے خلق کیا گیا، اور میری فطرت میں رحم نہیں تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ بس میں ہر ایک کو نقصان پہنچاؤں، اسے مار دوں، اسے ختم کر دوں، اسے برباد کر دوں، یہ میری فطرت تھی. تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک راستے میں سے گزر رہا تو ایک بہت حسین نوجوان میرے قریب سے گزرا. اب میرا دل چاہا کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں. میں نے صرف ارادہ کیا تھا، ابھی نقصان پہنچایا نہیں، صرف ارادہ کیا تھا کہ وہ نوجوان پلٹا اور اس نے زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کیا، اور وہاں قریب کھجور کا درخت تھا، اس سے ایک پتا توڑا اور اس کھجور کے پتے سے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا اور چلا گیا. کہتا ہے کہ میں واپس گھر آیا، سارے جنات کو جمع کیا، وہ پتا کھلتا نہیں تھا. اب کوئی خنجر لے کر آیا، کوئی تلوار لے کر آیا، کوئی چھری لے کر آیا، اس پتے کو کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر وہ پتا نہ کٹا نہ کھلا. ساری کوششیں کر لی. کہتا ہے ہر طبیب کو دکھا دیا، یہ زخم نہیں صحیح ہوا. کہتا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے اپنے پہلے نبی آدم کو خلق کیا ہے. کہا میں نے سوچا کہ پہلے نبی ہیں، ان کی خدمت میں جاتا ہوں اور جا کر کہتا ہوں کہ میری اس مشکل کو آسان کر دیں. تو کہتا ہے جب وہاں گیا، حضرت آدم نے اپنی نبوت کا پورا زور لگا دیا، لیکن نہ پتا کٹا نہ پتا کھلا، نہ میرا زخم ٹھیک ہوا. کہتا ہے اسی طرح نبی آتے رہے، حضرت نوح کا زمانہ آیا، اسی طرح میں ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ کوئی میری اس مشکل کو حل کر دے، لیکن یہ مشکل حل نہ ہوئی. تو جب حضرت سلیمان کا زمانہ آیا، حضرت سلیمان کی بادشاہت آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی بادشاہت تھی ان کے پاس. انہوں نے کوشش کر لی، کتنے جن ان کے تابع تھے، انہوں نے کوشش کی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ وحی آئی کہ سلیمان بیجا کوششیں نہ کرو، جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا. کہتا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ آخری نبی کا زمانہ آ گیا ہے، اب بڑی امید لے کر آیا ہوں کہ آپ سردار الانبیاء ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میری یہ مشکل حل نہ کریں. کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے اور میرے اس زخم کو ٹھیک کر دیجئے، بہت تکلیف میں ہوں. رسول خدا مسکرائے. اتنے میں دروازے سے
سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، اور آپ کی نسلوں میں اس عزاداری کو قائم رکھے۔ تو جب دروازے سے دیکھا تو مولا علی اندر داخل ہو رہے تھے۔ اب تو ڈر کے کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ بس اس سے بچا لیجئے، یہی تو تھا جس نے باندھا تھا، یہی تو تھا جس نے وہ تماچا مارا تھا، یا رسول اللہ بس اس سے بچا لیجئے۔ رسول نے کہا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ علی کو قریب بلایا، کہا علی اس کے ہاتھ کھول دو۔ اب علی سے پہلے جتنے بیٹھے تھے، کوئی خنجر لے کر آ گیا تھا، کوئی تلوار لے کر آ گیا تھا۔ یا رسول اللہ کیا مشکل ہے، صرف کھجور کا پتا ہی تو ہے، اسے کھولنے میں کیا مشکل ہے؟ کیا تلوار سے بھی نہیں کٹے گا، کیا خنجر سے بھی نہیں کٹے گا؟ سب کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے۔ اب جب علی آئے کہا علی اس کے ہاتھوں کو کھول دو۔ مولا کائنات نے نہ خنجر نکالا، نہ تلوار نکالی، نہ ہاتھ اٹھایا، بس اشارہ کیا اور وہ پتا کھل گیا، اور وہ جو زخم تھا چہرے پر وہ زخم صحیح ہو گیا۔ اب مولا علی نے کہا جا تجھے آزاد کیا، جا تیرا زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو کہتا ہے وہ جن کہتا ہے کہ 36,000 سال کے بعد تو حق ملا ہے، حق کو چھوڑ کر چلا جاؤ۔ درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب زمین پر تو وہیں آ جاؤں کہ جہاں سے میں چلی تھی، کہ زمین پر تو یہ فضائل کون سنا رہا ہے؟ جناب جبرائیل سنا رہے ہیں۔ آسمان پر کون سنا رہا ہے؟ اسی انی ما خلقتو سے پہلے کا جملہ ہے نا، فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں سنو، اے ملائکہ سنو۔ کون سنا رہا ہے؟ خدا سنا رہا ہے۔ کس کو سنا رہا ہے؟ ملائکہ کو سنا رہا ہے۔ اور کیا سنا رہا ہے؟ فضائل محمد و آل محمد سنا رہا ہے کہ میں کچھ خلق نہ کرتا مگر ان 5 ہستیوں کی محبت میں خلق کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے یوں ہی بیکار بیٹھے ہوتے ہیں؟ اللہ نے تو چیونٹی کو بھی عبث پیدا نہیں کیا نا، چیونٹی بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے نا۔ پوری سورہ ہے تو اتنی چھوٹی سی مخلوق پر تو اللہ نے تو کسی کو بھی عبث یا بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو فرشتے بھی مصروف رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے مگر مصروف ہیں۔ کس میں مصروف ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے پروردگار ہم تو تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں، تیری حمد کرتے رہتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ فرشتے جو خدا کی حمد بیان کر رہے ہیں، خدا کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں، خدا ان فرشتوں کو، ان آسمانی مخلوق کو روک رہا ہے۔ کس چیز سے روک رہا ہے؟ اپنے ذکر سے روک رہا ہے۔ اور کس کا ذکر سنا رہا ہے؟ محمد و آل محمد کا ذکر سنا رہا ہے۔ تو وہ جو ہم پر تنقید کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت فضائل محمد و آل محمد بیان کرتے رہتے ہو، تو وہ سن لیں کہ اگر جرت ہے تو خدا کو روک کر دکھائیں۔ تو دنیا کچھ بھی کہتی رہے، آپ فضائل محمد و آل محمد بیان کرتی چلی جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سب سے بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ فضائل محمد و آل محمد بیان کرتی چلی جائیے، خدا آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا چلا جائے گا، آپ کے غموں کو برطرف کرتا چلا جائے گا، اور آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے عزیزان امام کہ اس حدیث قصہ کی فیض و برکات صرف ہمارے لیے ہیں، یہ فیض و برکات پوری دنیا حاصل کرتی ہے۔ جو بھی سن رہا ہو، جو بھی پڑھ رہا ہو، جس محفل میں بھی پڑھی جا رہی ہو، ایک عیسائی کا واقعہ ہے کہ عیسائی وہ نارمل تھا، بالکل صحت مند تھا، مگر اس پر جب بیماری کا غلبہ ہوا تو اس نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا، کمزوری محسوس کی، اور اس کے بعد اس کا وزن تیزی سے گرنے لگا۔ اس نے تھوڑے دن تو اگنور کیا کہ شاید ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حالت بگڑنے لگی تو طبیب کے پاس گیا، کہا کہ تم ڈائبیٹک ہو گئے ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت زیادہ ایک لیول سے زیادہ جب شوگر بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کی کڈنیز فیل ہونا شروع ہو جاتی، آپ کے باڈی کے باقی آرگنز پہ وہ اثر انداز ہونے لگتی ہے یہ بیماری۔
تو جب طبیب نے یہ کہا پریشان ہو گیا. اب اس کا ایک دوست تھا جو شیعہ تھا, اسے مجلس میں لے گیا. مجلس میں جب وہ پہنچے ہیں تو حدیث قصہ پڑھی جا رہی تھی, پوری مجلس بیٹھا رہا, تمام ہو گئی مجلس. جب باہر آیا تو اپنے دوست سے کہتا ہے کہ جو شروع میں پڑھا جا رہا تھا یہ کیا تھا, پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا تھا, مجھے سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا مگر میری روح کو تسکین مل رہی تھی. تو کہتا ہے کہ وہ اس کا دوست بتاتا ہے کہ پنجتن کے بارے میں, محمد و آل محمد کے بارے میں جب اسے بتاتا ہے تو جب سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو اتنی ہائیلی ایلیویٹڈ پرسنالٹیز ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے, ان کی کیا خصوصیات ہیں, تب وہ اسے بتاتا ہے. تو اذان امام دیکھیے وہ ہمارے مکتب سے نہیں ہے, ہمارے مذہب سے نہیں ہے, ایک غیر مسلم ہے, مگر فرش ازا پر آ کر جب حدیث قصہ کو سن رہا ہے تو اس فرش ازا کی برکتیں بھی وہ ہیں کہ جب کوئی آتا ہے تو بیمار ہوتا ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے, علم کی پیاس لے کر آتا ہے تو سیراب کر دیا جاتا ہے, گمراہ ہوتا ہے تو ہدایت پا لیتا ہے, اور اگر فقیر ہوتا ہے تو غنی ہو جایا کرتا ہے. تو اسدارانہ امام وہ اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر سے. جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, بہت تاخیر ہو گئی, ڈاکٹر آ نہیں رہا, تو ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, اتنی دیر لگ گئی, کوئی پریشانی کی بات ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے پریشان کن بات نہیں ہے, حیران کن بات ہے, اس لیے کہ بلڈ سیمپل تو تمہارا ہی ہے مگر وہ جب میں رپورٹ دیکھ رہا ہوں تو وہ رپورٹ تمہاری نہیں لگ رہی, اس لیے کہ اس میں کوئی سمٹم ہی نہیں ہے. تو اذان امام یہ مت سمجھا کیجئے کہ جب ہم صرف سماعت کر رہے ہیں, صرف سن رہے ہیں حدیث قصہ کو تو اس وقت ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. نہیں, خدا وہ عطا کر رہا ہوتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا, اور ہمارے نور ایمان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ جو آئے تطہیر ہے, جو اس کا ایک رکن ہے, جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد تو اذان امام یہ آیے تطہیر جو ہے نا, جس میں پروردگار عالم کا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ تم سے اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا, نجاست کو دور رکھے گا. تو عزیزان امام یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ تم سے رجس کو دور رکھے, یہ نہیں کہہ رہا پروردگار عالم کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ تمہیں رجس سے دور رکھے. بہت بڑا فرق ہے, رجس کو تم سے دور رکھے اور تمہیں رجس سے دور رکھے, دونوں جملوں میں بہت بڑا فرق ہے. اگر خدا یہ کہتا کہ تمہیں رجس سے دور رکھے گا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ اہل بیت رجس کی طرف جانے کی جسارت کر سکتے تھے اور خدا انہیں دور کر رہا ہے. نہیں, خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ رجس کو تم سے دور رکھے, یعنی رجس قریب آنے کی کوشش کرے گا تو خدا دور رکھے گا. تو جو اہل بیت کے نزدیک نہیں آ رہا تو یاد رکھیے وہ صرف رجس ہے, وہ نجاست ہے, اسے خدا نے پنجتن سے دور رکھا ہوا ہے. میری ایک منقبت کا یہ شعر ہے نا کہ نلے کوئی اگر نام علی نالے ہمیں کیا ہے, نجاست کو خدا نے پنجتن سے دور رکھا ہے. تو جو بھی خدا کا یہ وعدہ ہے کہ خدا نجاست کو دور رکھے گا, آج جو ہم دیکھتے ہیں جو یہ طالبان ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہی کہ جو ہمارے مکتب سے تعلق ہے. دیکھیے ہمیں تو ممبر سے وہی پڑھنا چاہیے کہ لوگ جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ ہمارے قریب آئیں. کوئی کنٹروورشل چیز کبھی ممبر سے نہیں بیان کرنی چاہیے, کیونکہ اہل بیت کا در سب کے لیے کھلا ہے. اہل بیت کے در پر وہی آتے ہیں جنہیں یہ ہستیاں بلاتی ہیں. میں اور آپ بھی اپنی مرضی سے نہیں آتے. امام زمانہ علیہ السلام فہرست تیار تو لہٰذا اہل بیت کا در سب کے لیے کھلا. لیکن جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں یا جو ظالم ہیں, یہ دو لوگ ہیں جو نجس ہیں.
اور انہیں خدا نہ اس فرش عزا پر آنے دیتا ہے، نہ اہل بیت کے قریب آنے دیتا ہے، نہ ان کی تعلیمات کے قریب آنے دیتا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو طالبان ہیں، جو درندگی کی آخری حدوں پر نظر آتے ہیں، کیوں دور ہیں؟ کیوں ان کے دلوں کو ہدایت نہیں ملتی؟ کیونکہ ظالم ہیں، اور ظالموں کو کبھی خدا اہل بیت کے در کے نزدیک نہیں آتا۔ اور اسی طرح وہ جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کہیں پیدا ہو گیا، بلکہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم اگر بائی برتھ شیعہ ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم تحقیق کریں، شفت تو کریں، وہ تو واجب ہے، تحقیق کریں۔ صرف فقہ جعفریہ واحد مکتب ہے کہ جو یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارا بائی برتھ نہ مسلمان ہونا کافی ہے، نہ بائی برتھ شیعہ ہونا کافی ہے۔ تحقیق کرو کہ تم کیوں مسلمان ہو، تحقیق کرو کہ تم علی کے شیعہ ہو تو تم کیوں علی کے شیعہ ہو۔ اور دوسری بات کہ عمل کی منزل ہمیشہ یاد رکھیے، بار بار دہراتی ہوں کہ عمل کے بغیر عشق بیکار ہے۔ عشق اہل بیت بہت بڑی دولت ہے، ہمارا اثاثہ ہے، اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ عشق کے بغیر عمل کی منزل پر نہیں آتا انسان۔ وہ جو ہزاروں لوگ ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، دل میں عشق اہل بیت نہیں ہے تو وہ نمازیں دلوں میں عشق اہل بیت کو پیدا نہیں کر سکتی۔ لیکن جو عشق اہل بیت رکھتے ہیں، وہ اگر ان کے نفس میں کہیں بھی پاکیزگی ہوتی ہے تو خدا نمازوں کے لیے بھی آمادہ کر دیتا ہے، روزوں کے لیے بھی آمادہ کر دیتا ہے، حرام سے بچنے کے لیے بھی آمادہ کر دیا کرتا ہے۔ تو رضوان امام، عمل کی منزل بہت ضروری ہے۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، میں حیران ہوتی ہوں کہ اس وقت ممبر کس کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ ذاکر پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر آپ مولا علی پر درود پڑھیں اور تبرہ کریں، اس کے بعد آپ پورا دن جو مرضی گناہ کرتے ہیں، آپ کا کوئی گناہ نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا۔ لا حول ولا قوت۔ کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ آج جو اتنے فتنے پیدا ہو گئے ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہو گئے کہ ہم اپنا فرض پورا نہیں کر رہے، ہم نہیں سکھاتے عزاداروں کو، اپنے بچوں کو، ہم ممبر سے یہ ترغیب نہیں دیتے کہ رسول نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے جڑے، جتنا اہل بیت سے نزدیک رہنا ہے اتنا ہی قرآن سے بھی کنیکٹڈ رہنا ہے۔ جب تک دونوں کو نہیں تھامیں گے کوئی ہمیں گمراہی سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن جو یہ پڑھتے ہیں وہ مجمع کو انگیج نہیں کرتے، مجمع کو وہی انگیج کرتے ہیں، وہی کر پاتے ہیں کہ جو بس ممبر سے یہ پڑھتے ہیں کچھ نہ کرو، بس فرش عزا پر آ کر گر گیا کرو، جنت تمہاری جانگیر ہے۔ عزاداران امام ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی امام نے، کسی معصوم نے یہ ترغیب نہیں دی کہ ہماری محبت دل میں رکھو اور اس کے بعد عمل کی منزل پر نہ آؤ۔ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کو۔ تو ہماری شخصیت میں، ہمارے کردار میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے لباس سے، ہر چیز سے یہ جھلکنا چاہیے کہ ہم کہیں سے بھی گزریں تو لوگ دور سے دیکھ کر کہیں کہ سیدہ کی کنیزیں جا رہی ہیں۔ یہ کردار ہونے چاہیے فرش عزا پر آنے کے بعد۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم ایک رسم ادا کر رہے ہیں، پھر ہم حق ادا نہیں کر رہے فرش عزا کا، ہم حسین کی اس مشن کو آگے نہیں بڑھا رہے، ہم اپنے وقت کے حسین کے لیے زمین کو ہموار نہیں کر رہے۔ عزاداران امام، بس عمل سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے مصائب سے میں متصل ہو جاؤں۔ عزاداران امام، مومنہ کا واقعہ ہے اور عراق کا یہ واقعہ ہے۔ عزاداروں، عراق میں اس زمانے میں کہ جب بہت کم آبادی ہوا کرتی تھی، اس وقت وہاں پہ اس طرح جب جنازے لائے جاتے تھے حرم میں، تو کیا ہوتا تھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں جنازہ پڑھا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد نیچے سرداب میں دفنایا جاتا تھا۔ تو سرداب میں جو جنازے کو لے کر جاتا تھا وہ خدام جو تھا اس کا نام عبد الرضا لکھا ہوا ہے روایت میں۔ یہ کتاب کشکول ذیلی سے پڑھی
کہ وہ خدام نیچے لے جاتا تھا نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اور اس کے بعد دفن کر دیا کرتا تھا. قبر پہلے سے تیار ہوتی تھی. کتنا وقت لگتا تھا؟ 10 سے 15 منٹ میکسیمم. اب اسی طرح جنازے آتے تھے اور وہ اکیلا نیچے سرداب میں وہ اکیلا اترتا تھا. نماز جنازہ حرم میں ہو جایا کرتی تھی. اب وہ ایک مومنہ کا جنازہ آیا, جنازہ پڑھا دیا گیا, اس کے بعد وہ سرداب میں عبدالرضا جنازہ لے کر چلا گیا. اب جو 10 منٹ میں اوپر آ جاتا تھا, کیونکہ کتنی دیر لگتی تھی, قبر تیار ہوتی تھی, کفن کو کھولتا تھا اور خاک شفا رکھتا تھا اور اس کے بعد قبر بند کر دیتا تھا. اب اتنی دیر گزر گئی کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا, گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, سب پریشان ہو گئے. پھر نیچے اترا گیا. جب جا کر دیکھا تو قبر کے برابر میں بے ہوش پڑا ہوا, منہ پر پانی کے چھینٹے دیے گئے. اس کے بعد اسے اوپر لایا گیا کہ کیا ہوا, کیا معاملہ تھا. جب ہوش میں آیا تو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی, اس کے گھر سے کوئی اس کی اولاد, کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی آئی ہے. کہا ہاں اس کا بیٹا ساتھ آیا. بیٹے کو بلایا گیا. اسے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری ماں مجلسیں پڑھتی تھی؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا تمہارا کوئی موقف تھا, تم لوگ زائرین کی خدمت کیا کرتے تھے؟ کہا نہیں, ہم تو بہت غریب لوگ ہیں, ہمارا تو کوئی موقف نہیں ہے. کہا پھر مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں آخر کیا کیا کرتی تھی, کیا عمل کرتی تھی؟ تو کہتا ہے کہ میری ماں جب بھی بیٹھی ہوتی تھی تو اٹھنے لگتی تھی تو کہتی تھی یا حسین یا کریم کربلا. کہتے اٹھتے بیٹھتے بس اس کی زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا. اور میری ماں بیوہ تھی, ہم بہت غریب ہیں. ہماری ماں کے پاس ایک چھوٹی سی زمین تھی تو اس پر ہم نے سبزیاں اگائی تھیں اور پورا ہفتہ ہم انہی سبزیوں کو پکاتے تھے اور کھاتے تھے. تو ہفتے میں 6 دن تو ہماری ماں وہ سبزیاں پکاتی تھی اور ہمیں کھانے کو دیتی تھی. لیکن جو 7واں دن ہوتا تھا اس دن وہ کہتی تھی آج کھانا کوئی نہیں کھاتا, آج میں جو کھانا پکاؤں گی وہ حسین کے نام پر تقسیم کروں گی. عزاداران امام, اصل میں جو خدمت ہے نا اس میں مولا خلوص نیت دے. ہم بڑی بڑی دیگیں چڑھا دیں لیکن اگر اخلاص نہ ہو, رزق حلال نہ ہو, بیکار ہے. لیکن اگر رزق حلال بھی ہو, خلوص نیت بھی ہو تو کیا عطا کرتے ہیں مولا. تو عزاداران امام, جب اس کے بیٹے نے کہا کہ بس میری ماں یہ عمل کرتی تھی کہ ہم ہفتے میں 1 دن کھانا نہیں کھاتے تھے, میری ماں کھانا پکا کے حسین کے نام پر تقسیم کر دیا کرتی تھی. کہا بس حسین نے تمہاری ماں کی یہ خدمت قبول کر. جیسے ہی میں نے کفن کے بند کھولے اور خاک شفا رکھنی چاہیے, حسین کے گنبد سے ایک نور اٹھا اور کہا کہ ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, یہ حسین کی مہمان ہے. تو بس عزاداران امام یہ کوشش کیا کریں ہمارا کوئی عمل ایسا ہو جائے کہ جو ہم اس طرح خلوص نیت کے ساتھ انجام دیں, جو حسین کی بارگاہ میں ایسے قبول ہو کہ حسین ہمیں اپنا مہمان بنا. بس عزاداران امام, حسین کے صبر کی منزلیں ختم ہو چکی اور زینب اور سید سجاد کے صبر کی منزلیں ابھی جاری ہیں. علی کی بیٹی کوفہ میں آ چکی, علی کی بیٹی اپنے بابا کی جاگیر میں پہنچ چکی ہے. عزاداران امام, یہ جو شادی شدہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا, جب شادی کے بعد پہلی مرتبہ جب ماں باپ کے گھر آتی ہیں تو دور سے بھی جب باپ کا گھر نظر آتا ہے نا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں. اسی گھر میں زندگی گزاری ہوتی ہے, اسی گھر میں بڑی ہوئی ہوتی ہے, مگر اب الگ کیفیت ہوتی ہے. جس گھر میں باپ نے شہزادیوں کی طرح پالا تو ذرا تصور کرو کہ زینب جس شہر میں شہزادیوں کی طرح آئی آج پھر اسی شہر میں داخل ہوئی, وہی کوفہ ہے. ابھی زینب کو نہیں پتا کہ کہاں پہنچ چکی ہوں, کون سی جگہ ہے, مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئی. ایک مرتبہ سید سجاد سے پوچھتی ہے, بیٹا سید سجاد
بیٹا یہ کون سی جگہ آ گئے ہیں؟ سید سجاد نے ایک مرتبہ رو کر کہا پھوپھی اماں کوفے کا دارالامارہ آ گیا. خدا ہر بیٹی کے سر پر باپ کا سایہ سلامت رکھے. عزادارو جب بیٹیاں باپ کے گھر آتی ہیں نا بڑی امیر ہوتی ہے وہ بیٹی جس کا باپ زندہ ہوتا ہے. ارے جب باپ مر جائے تو وہی گھر پرایا لگنے لگتا ہے. عزادارہ نے امام زینب 2 مرتبہ کوفے آئی. ایک مرتبہ اس وقت آئی ہے جب کوفے کی شہزادی بن کر آئی اور اب آئی ہے جب بے مقدر و چادر ہے. ارے جب رسم بندی ہوئی ہے بازوؤں میں. ایک مرتبہ یاد آ گیا سید سجاد سے کہتی ہے بیٹا سید سجاد ارے یاد ہے نا بیٹا ارے جب بابا کے زمانے میں آئی تھی ارے اس وقت میرا عباس یہ ندا دے رہا تھا واہی جابا علی کی بیٹی آ رہی ہے. سید سجاد کہیں سے ایک چادر لا دو. ارے بابا کا شہر ہے زینب کو شرم آ رہی ہے. اجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزادارو جب زینب اس وقت آئی تھی نا اس وقت علی گورنر تھے. جب سارے معاملات سیٹل ہو گئے تھے نا اس کے بعد علی نے بیٹیوں کو مدینے سے بلوایا تھا. کس کو بھیجا تھا؟ محمد حنفیہ کو بھیجا تھا. کیا نصیحتیں کر رہے تھے علی؟ یہ نصیحتیں کر رہے تھے کہ محمد حنفیہ دیکھو اونٹ کو تیز نہ چلانا. نصیحت کر رہے دیکھو موٹے پردے ڈالنا کہیں ہوا سے پردہ اڑ نہ جائے. ارے اس طرح پردے کا خیال. اور اس کے بعد نصیحت کر رہے دیکھو حنفیہ دیکھو جب سرحد پر آنا نا تو وہاں آ کر رک جانا ٹھہر جانا اور مجھے خبر دے دینا میں خود سرحد پر اپنی بیٹیوں کو لینے آؤں گا. عزادارو جب سرحد پر پہنچی ہے زینب ارے علی خود آ گئے. ارے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کر کہا بابا آپ کیوں مہار پکڑ کر چل رہے ہیں؟ بابا کسی غلام کو کہہ دیجئے. ارے جانتی ہیں علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا زینب ابھی مجھے لے جانے دے. ارے ایک وقت آئے گا اسی کوفہ میں پھر آئے گی. ارے بابا بہت یاد آئے گا. عزادارہ نے امام ارے علی مہار پکڑے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ رک جاتے ہیں. رک کر کہتے ہیں زینب یہ کوفے کی گلیاں دیکھ لو. ارے زینب کہتی ہے بابا زینب کا گلیوں سے کیا کام. ارے پھر ایک مرتبہ آگے جا کر ٹھہرتے ہیں کہتے ہیں زینب یہ کوفے کا چوراہا آ گیا. ارے میری شہزادی کہتی ہے بابا میں چوراہے پہ کیا کروں. ارے میرا حسین جانے ارے آپ جانے. عزاداروں علی نے سر سے امامہ اتار دیا. اب علی نے سر سے امامہ اتار دیا. ایک مرتبہ زینب کو مخاطب کیا. زینب کو مخاطب کر کے کہا زینب کوفے کا بازار آ گیا. ارے زینب کہتی ہے بابا میرا کوفے کے بازار سے کیا کام. ارے بازار جانے میرا عباس جانے. عزادارہ نے ارے اب جو بازار میں داخل ہوئی زینب ایک مرتبہ تڑپ کر عباس کو پکارا کبھی علی کو پکارا. بابا زینب آ گئی. ارے کوفے کا بازار بھی آ گیا. عباس آ کر مدد کرو. ارے کہیں سے ایک چادر لا دو. بابا کا شہر ہے. ارے زینب بے پردہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بریلا ہماری اس پروردگار کو پاک پروردگار بریلا جو بیمار ہیں پروردگار انہیں بیماری کربلا کی سخت شفائے کا
पाक परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं बेहतरीन रोज़गार अता, पालने वाले जो बेघर हैं उन्हें बेहतरीन घर अता फरमाए, कि जिसमें सैयदा के लाल को पुरसा देने के लिए फर्श अर्ज़ा बिछाई जाती है। जिन घरों में फर्श अर्ज़ाए ज़मीन बिछाई जाती है, परवरदिगार उन घरों को हमेशा शाद व आबाद फरमाए। बारे इलाहा पाक परवरदिगार, बहुत सारे लोगों ने दुआ के लिए कहा, परवरदिगार मेरे जहन में मेरे दिल में सबके नाम मौजूद हैं, तो दिलों का हाल जानता है। बारे इलाहा उन सब की दुआओं को मुस्तजाब कर। बारे इलाहा साहिब अज़ान ने खुलूस नियत के साथ फर्श को बिछाया, परवरदिगार इसको रोज़ी में तरक्की अता फरमाना, बरकत व वसअत अता फरमाना। बारे इलाहा पाक परवरदिगार, हम किसी गम में ना रुलाना सिवाय गम से, और सबसे बड़ी दुआ बारे इलाहा कि हम वारिस के होते हुए बेवारिस से, परवरदिगार मेरे वक्त के ईमान को दे, उनके ज़हूर में ताजील करना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.